علاوہ کوئی بھی بار نہ آتا، لیکن آواز آئی مالکہ نو نوکرن دی کمی اور ویسے ہی بابا ساڑھا بے مثال فیض آباد دا دھرنا آلینڈ دے خلاف جڑا مارچ ہویا ہو بے مثال سبحان اللہ بے مثال پنجاب اسمبلی دے سامنے جڑے دھرنے ہوئے بے مثال تے جڑا ناموس رسالت مارچ ہویا پہلے او بے مثال پھر پچھلے سال جڑا استاذ گرامی دا جنازے دا منظر ہویا او بے مثال پھر ہون جڑا ناموس رسالت مارچ ہویا او بھی اور حضرات ایک ضروری اعلان سنیے آنے والا عرس بھی بے مثال انشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں مسیطے بیٹھ کے گل کرنا جی میری ہمت نہیں سی میں مار جتا سکتا بزدل میں جھوٹ نہیں بول رہا لیکن میں نے ایک آواز آئی کمینیاں ساڑھے نہ دیتے ہیں اس کا مطلب کی نہیں لبیاتے میں نکلا میدان دے اندر اور بعد ہی پھر یہ مسئلہ ہے جی فلانا کی کہے گا تے فلانا کی کہے گا فلانا کی کہے گا اور جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو ایک آواز ادھر سے آئی فلانا جو مرضی کہتا پھرے فلانے کی فکر نہیں کرنی میدان میں نکلنا یہ تمہارا کام ہے اور مدد بھیجنا یہ رسول اللہ کا کام ہے۔ یہ تو حضرت نے تو نام ہم بھی نام نہیں لیتے ہمارے بھائی ہیں پولیس والے جی ورنہ اگر ان سے بیان کرواؤ نا پولیس والوں سے یہ آپ کو بتائیں کہ ان کو کیا کیا نظر آیا ہے۔ انہوں نے دربارج بلایا اپنے دربارج بلا کے تو ایک میں اس کا نام نہیں لیتا آر پی او کو بلا کر کہنے لگے اور تینوں 4000 بندہ سی دیتا سی نفری اور تم سے ایک چھوٹا سا جتھا نہیں سمجھا اس کو سنبھالا گیا۔ میں نے کہا جتھا تو وہی کہتا ہے جس کو منہ کی بواسیر لگی ہوتی ہے ورنہ جن کے غلاموں کو تم چھوٹا طبقہ کہتے ہو کبھی ان سے بھی پوچھنا وہ خود کیا کہتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے لاہور میں امیر المجاہدین اپنے مزار میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ دیکھو نا میرے بچے آئے کہ نہ آئے یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور گنبد خضرا میں رسول اللہ فخر فرماتے ہوں گے اور سارے نبیوں سے کہتے ہوں گے ہے کسی کے پاس ایسے غلام تو ہمیں بھی دکھائے۔ واہ جی واہ لکھا سلام عشق و محبت انہوں نے بلایا آرپیوں نے وڈیاں نے بلا کے سرزنش کی کہ 4000 بندہ تمہارے ساتھ تھا تو تم سے یہ ایک چھوٹا سا طبقہ نہیں روکا گیا صادقی میں اس نے آگے سے جواب کیا دیا اس نے کہا جی جان کی امان پاؤں تو میں بھی ایک بات عرض کروں ان کا جی ہاں بولنے کا وقت دیا جائے۔ وہ کہنے لگا حضور 4000 بندہ میں لے کر گیا تھا 3000 تو لبیک کے ساتھ ہو گیا تھا 1000 کے ساتھ میں نے کیا کرنا تھا۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک لبیک میں نے سنگی کہنے لگا استاد جی ایک اور تسی اعلان کر دیو کہ جہاد فرض ہو چکے ہیں 5 منٹوں دے اندر تو انڈیا بھی لے دیں انشاءاللہ انڈیا بھی ساڈا ہو جائے گا کشمیر بھی ساڈا ہو جائے گا۔ اور میں آرمی چیف کی خدمت میں یوں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا ہوں جی آپ صرف نا جی اپنی سٹک کو نا جی سٹک ایک بار ہلا دیں اور آپ ہمیں کہہ دیں کہ ہمیں کشمیر چاہیے اور کل آپ عصر کے وقت اعلان کریں ہمیں کشمیر چاہیے مغرب سے پہلے انشاءاللہ 7 سال کی قیادت میں آپ کو کشمیر بھی لے کر دیں۔ ہماری باتیں جذباتی نہیں ہیں ہماری باتیں جذباتی نہیں میں جڑے وال جیتے کدھر میں تھوڑے بیٹھ کے نہیں پیتے میں جگ دا پانی پیتا ہے اور
سانو چھیڑن تو پہلے اے تے مرزا جیلمی بھی ساری دنیا دیاں تقریراں نال لاندا ہے، کدی کڑے مولوی دی لائی ہوندی کدی کڑی، تے کہندا اس مولوی دی تقریر تو میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں کہا تو کیویں کر سکتا ہے؟ پگڑی بابے نے بننی ہے سر تے تو کیویں کر سکتا ہے؟ پڑا فلک کو دل میرا اوپن چیلنج ہے مرزا جیل، میں کہا تو میرے سامنے تقریر تو کی کرنی ہے، مناظرہ تو کی کرنا ہے، تو صرف ساڑھے سامنے لبیک والے دے سامنے تو لنگ کے بکار پڑا فلک کو دل جلو سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دے تو ممتاز نام نہیں۔ کیا بات ہے؟ بہادری ممتاز حسین قادری، یہ بھی استاد گرامی کی توجہ ابھی بھی ہے، استادوں کی توجہ سے ہم بیان کرتے ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، بے شک بے شک، سب کچھ رسول اللہ کی واہ اپنا کیا دی تواڈی واہ واہ جناب، نا جی اے آپ دی واہ اینا دی واہ سارے دی واہ۔ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، وہ آ گیا نے انقلاب آ گیا۔ کیسا انقلاب جناب؟ میں پیدل چل رہا سا تے مینوں ایک او دودھیاں لی جڑی گڈی ہوندی نا جی، او بندہ گڈی چلا رہا سی ڈاکسن، تو میں نے کہنے لگا جی حضور 1-2 منٹ ہمیں شرف دے دیں، تو آپ پیدل نہ چلیں۔ میں کہا یار پیدل ٹرن دی مزہ ہے جی، نیلامی لاؤ جی جنہاں لوکاں نے جڑیاں جتیاں پا کے آنا جی، تے میں جتیاں خریدن واسطے تیار ہوں، اپنی جند وچ کے میں جتیاں خرید لواں اور کچھ بھی خدا دی قسم تاڑے ورگا کون ہو سکتا؟ جائے داتا صاحب دے سامنے شعر لکھیا جی، جائے کہ زاہداں بہزار اربعینی رسند مست شراب عشق و آہمی رسند۔ حافظ شرازی کہتا ہے جتھے صوفی تے مولوی تے پیر 40,000 سال تو بعد عبادت کر کے جڑے مقام تے پہنچ دے اوتھے حضور دی عزت تے پہرا دین والا ایک چھال وچ پہنچ جاتا۔ ابھی تو ہم وزیر آباد پہنچے ہیں تو 10 افسر تبدیل ہو گئے جی، اگے جاندے تو کی ہونا سی۔ من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً فاتنو، یہ ساڑھی فتح نہیں، یہ اسلام دی بے فتح، شک بے شک ہم اللہ کی بارگاہ میں یوں کرتے ہیں، بے شک، یہ اسلام کی فتح۔ شکر ہے اللہ کا جی، ادارے جو ہیں وہ ایجنسیز چاہتی تھی باہر کے ممالک کی کہ ادارے اور عوام آپس میں ٹکرا جائے، اور جن جن لوگوں نے مثبت کردار ادا کیا قیامت تک ان کو یاد رکھا جائے۔ میرا خیال ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کی پیدائش کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ حضور کی امت کے لیے اتنا بڑا کام کرے۔ فتوے تو انہوں نے ہزاراں دیتے مگر جڑا فتوہ اوتھے بیٹھ کے دیتا ہے وہاں بیٹھ کر کیا فتوہ دیا؟ ان کا تم ان کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو تمہاری چھاتی پر چڑھ کر بھی کہیں گے من سب نبی ومن سب نبیان ومن سب نبیان من سب نبیان، بولو بولو کیا چاہیے؟ گستاخ نبی کا سر چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے؟ بولو بولو کیا چاہیے؟ وہ میں بیٹھ گیا جی، وہ بھی دنیا دار نہیں تھا جی، مطلب داڑھی شریف کی نعمت سے معروم تھا اور سر پہ ٹوپی دستار بھی نہیں تھی، تو مجھے کہنے لگا حضرت میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور کوئی واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی سناؤ۔ کہنے لگا جی یہ جس بندے دی گڈی ہے وہ دا منڈا 15 سال دا ہے، انہوں عشق ہو گیا امیر المجاہدین دے بچے، انہوں عشق ہو گیا، پیو پریشان ہو گیا، انہیں کہا ہوں کی کرا یہ تو منڈا کار کھلوندا ہی نہیں۔ ایک کہندا ہے میں لاہور جانا ہے، لاہور جانا ہے، لاہور جانا ہے، کتھے جانا ہے جی لاہور جانا ہے، کتھے جی بابا جی کو جانا ہے، تے ہر ویلے بابے دی تقریراں تے تصویراں تے پیو امیر آدمی سی، بڑا سمجھدار سی، انہیں وہ دی عمر بڑھائی بے فارم 2 سال دی عمر زیادہ کر کے 3 سال 18 سال عمر کر کے تے وہ دا شناختی کارڈ بنوا کے انہوں دبئی بھیجا کہ اے بابے دے عشق وچ گرفتار نہ ہوئے کسی طرح، اتھوں دی جان چھوٹے تے باہر جا کے تو اتھے اپنا وقت گزارے۔ خدا دی کرنی دیکھو، پتر دبئی پہنچا، پتر نے جی لینڈ کے تو اتھے جا کے دبئی پہنچیا، پیور استاذہ نال محبت ہو گئی، پیو گڈی لے کے نہ مجھ سے رسالت مارتے چھائے، پتر اتھے پہنچے، وہ اتھے ترستا ہے، انہیں پتہ نہیں جانے جانے دعا دیتی ہوئی کہ انہیں کہ یا اللہ میں پھنسیا میرا ابا بھی پھنس گیا ہے۔
اور جو ساڈا تے گجرا لے دا منڈا ہے اونوں فیض آباد دھرنے چ دے پیو نے تو فون کر کے جدوں شیل شروع ہو گئے نا جی بابا کام تپیا اونوں کہن لگا کہ جے تو میرا پتر لگدا ہے تے گھر آ جا اونے کہا جے تو میرا ابا لگدا ہے ایتھے آ جا سبحان اللہ یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے یہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق سبحان اللہ سبحان لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاک ہے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے رفعت شان و رفعنا لکا ذکرت دیکھے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے رائنے میں دکھا کر تجھ کو رکھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہے ماشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ اقبال چونگا مونگا تو خوش ہو ہی گئے ہوں گے کوئی گل نہیں ہم کہنا جی اسی میں تو کہنا سادات کو کٹ کے ساری کائنات استاذن دے پیرن دی چیچی انگلی دے نافن ورگی بھی نہیں بے شک بے شک وہ نہیں نبڑانے ہوں ان کا نکال بھی گزارا کرنا پڑنا ہاں باقی مسئلہ رہ گیا حضرت 7 سال کا لوگ کہنے منڈا اتنا دیر کیوں ہو گیا میں کہا تحریک جتنی بڑی ہے قائد بھی اتنا بڑا ہی ہوئے گا نا اے نور ہے اے پھر سائیاں نے اتنا ہی نمازنا سی بے شک تگڑے ہو کے حضور نے محبت کرنی تھی اننے واہ کرنی کہ میں محبت کرنی تھی اننے واہ دے کمانے بھی پوچھے جی 11ویں شریف کیوں منا دے ان کو آ میں تلوں اننے واہ دا مطلب ہے بھی 3 واری لبیک تسی کیوں کہندے ان کو ساڈا جسم ساڈی مرضی بے شک او پوچھے او کہے جی تسی انج کیوں کرتے ہو ان کہیے ساڈا ہاتھ سسی جانی ہے بے شک ہے جی ہاں اس واسطے ہم نے حضور میں ایک تقریر فجر تو بات کر بیٹھا حضرت میاں شیر ربانی دی مسجد انہاں دا میں نوکر بھی ہوں اسی سلسلے دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے تے کرم فرمایا تو میں ایک جملہ استاداں دی نقل چنگیاں دی نقل بھی چنگی ہوندی ہے تے میں جملہ عرض کیتا تے میں اٹھ کے جان لگا دی تقریر ہو گئی میں کہ حضور نال اننے واہ پیار کرو انہیں میرا ہاتھ پھاڑ لیا باپے نے وہ کہنے لگا اننے واہ پیار کریے تے لبدا کی میں کیا کوئی کام لالچ تو بغیر بھی کرنا چاہیے وہ کہندے نہیں یہ وچ کوئی نہ کوئی گل ہوئے گی جڑا بابے نے کہا ہے کہ اننے واہ پیار کرو یہ وچ کوئی گل ہونی میں تیرے کو گل پوچھنی اللہ تے میں میرے ذہن وچ سے استاد گرامی تے میرے مرشد کریم دی توجہ دے نال جملہ آیا میں کہا جی بابا جی اننے بندے نے لاہور دی سڑک پار کرنی ہوے کیویں کرے گا انہیں کہا پتر شام پہ جائے گی سڑک پار نہیں کر سکتا میں کہا جی ضروری ہوگے ترنے جی جانا ہوگے تو پھر کیوں پار کرے گا انہیں کیا وہ سوٹی کھڑکائے گا نال کہے گا کوئی چنگی ماں دا پتر ہے جڑا مینوں سڑک پار کرا چھٹے وہ منڈا آئے گا پینٹ شرٹ پائی ہوئے گی تے نال وہ ایک باری روکے گا او سائیکل والے رک جاؤ او موٹر سائیکل والے رک جاؤ او گاڑیاں والے رک جاؤ تے نال وہ دی باں پھڑ کے انہوں سڑک پار کرا چھٹے گا پار جا کے کہے گا تیری بھی خیر ہوئے تیرے قبیلے دی بھی خیر ہوئے تیرے ماں پیو دی بھی خیر ہوئے چنگی نسل ہے تو
میں کہا حضور تسی سائیاں دے نال انے واہ پیار کر لو، دن قیامت کا ہوئے گا، ٹریفک حشر دی ہوئے گی، روکن والے حسنین کریمین دے نانا جان ہوگا تے تاڑی پار پڑ کے تم سڑک پار کرا چھڑیں گے تے تسی پھر کہو کہ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے خیری خیال ہوگی انشاءاللہ اور اسلام دین تخت اللہ تعالیٰ آج دی اس پاکیزہ نورانی ایمانی محفل نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میری ایک عادت بڑی چنگی ہے جی، میں تمہید نہیں بنتا ہوتا تے ظاہر ہے، لیکن بڑے بڑے علماء تشریف لے کے آئے جس طرح حضرت قبلہ فاضل اجل جامع نظامیہ دے اور کمانڈر صاحب بھی استاذوں نے اور مسجد شریف دی انتظامیہ جڑے سنگیاں نے جھاڑو پھڑ کے صفائی بھی کی، انہوں نے بھی لکھاں سلام، جنہیں کسی نے دعوت دیتی انہوں نے بھی لکھاں سلام، جڑے آگے انہوں نے بھی لکھاں سلام. تے جو کچھ میں کیا میرے سائیاں دا کرم، میرے استاذ گرامی اور دیگر اساتذہ دیاں مہربانیاں، کوئی کمی بیشی ہو گئی انہوں میری طرف منسوب کرنا. اسی جدوں تک زندہ رہاں گے اسی لبیک دے نال رہاں گے اور قیامت والے دن پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہیں؟ سرکار کہیں گے وہ گنہگار کہاں ہیں؟ کوثر بھی کہے گا ذرا لب کے لے آؤ انہوں وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے نال وجدانی روحانی خطاب فرما کے دلوں منور فرمایا اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرنا کہ کئی دیر تک یہ روحانیت دلوں میں اجاگر رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ تعالی اذان ہوئے گی، اذان تو بعد